कायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें ईद का दूसरा रोज चिड़ियाघर में स्याह ना होने के बराबर है। गर्मी का बोलबाला शहरियों का जीना मुहाल हो गया। कुछ लोग सियाहत के लिए चिड़ियाघर में मौजूद। शहर का पारा 43 रिकॉर्ड किया जा रहा है। माहिरीन की जानिब से ये बताया गया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे कोमल असलम से। जी कोमल, बताइएगा। लाहौर चिड़ियाघर में जो है वो सूरत हाल बिल्कुल भी इस तरह की पहले देखने को नहीं मिली जो कि आज यानी कि ईद के दूसरे रोज़ देखने को मिल रही है। अमूमन यहाँ पर गहमा गहमी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इवन पाँव रखने की जगह भी मुयसर नहीं आती, जबकि इस दफ़ा गर्मी का बोल बाला है, ज़मीन तंदूर बन चुकी है। लाहौर का चिड़ियाघर खाली होता हुआ या यूँ कहें कि आज खाली नज़र आ रहा है। महकमे मौसमियात की जानिब से बताया गया कि आज पारा जो है वो 44 से 45 तक रिकॉर्ड किया जाएगा। इस वक्त भी दर्जा हरारत जो है वो 44 रिकॉर्ड किया गया है। अवाम जो है वो गर्मी से सताई हुई बहुत ज़्यादा निढाल नज़र आ रही है। कुछ शहरी मौजूद हैं और उनकी जानिब से भी ऐसा ही जाहिर किया गया कि आकर गलती हुई, गर्मी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर आकर तो और भी ज़्यादा लग रही है क्योंकि ओपन एरिया है, सूरज की डायरेक्ट किरणें पड़ रही हैं, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आए हैं। और वहीं अगर हम दूसरी जानिब बाकी शहरियों की बात करते हैं तो वो घरों में महदूद हैं, कुछ गोश्त तकसीम करने में मसरूफ़ हैं और ज़्यादातर जो है वो लाहौरियों ने आज घरों में रहने को जो है वो अहमियत दी है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि आज चिड़ियाघर में लोग मौजूद हैं, लेकिन ना होने के बराबर कुछ नन्हे बच्चे आए हैं जिद करके अपने पेरेंट्स से, और पेरेंट्स की जानिब से भी ये जाहिर किया गया है कि बच्चों की जिद बहुत ज़्यादा थी, घुटने टेकने पड़े और उनको लेकर आ पड़े लाहौर चिड़ियाघर में। और यूँ जो है वो सूरत हाल यहाँ पर आकर बहुत संगीन देखने को मिली है कि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब ये तो कुदरत का निज़ाम है कि गर्मी होगी, सर्दी होगी या मौसम कुछ गवारा होगा, लिहाजा आज तो मौसम नहायत गर्म महसूस किया जा रहा है। अगर हम ओवरऑल चिड़ियाघर में इंतजामात की बात करें तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात हैं और इसके साथ साथ हैं इंतजामिया खुद मुतहरिक नज़र आ रही है। सफाई सुथराई के इंतजामात भी मुकम्मल तरीके से जो है वो किए गए हैं और मज़ीद किए जा रहे हैं। अगर आप मेरे अक़ब में भी देखें तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर सन्नाटे ही देखने को मिलेंगे या इक्का दुक्का लोग जो हैं वो यहाँ पर सैर व तफरीह करते हुए मिलेंगे, जो कि खुद को गर्मी से बचाव के लिए छाँव या यूँ कहें सायादार जगह का इंतखाब करके वहाँ पर बैठ रहे हैं या उस जगह पर जा रहे हैं ताकि जो गर्मी की बढ़ती हुई शिद्दत है उससे बचा जा सके। पानी के इंतजामात की बात करें तो यहाँ पर पानी के इंतजाम। जी ठीक है कोमल असलम, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम की। तो ईद के दूसरे रोज़ लाहौरी गर्मी से परेशान हैं। सूरज का मिजाज खूब गर्म है। दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात है जानते हैं मायदा वहीद से। जी मायदा। मौसम के हवाले से अगर हम बात करें तो शहर में सूरज जो है उसने आग उगलना शुरू कर दी है। इस टाइम जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन इस कदर तपिश महसूस की जा रही है इस धूप के साथ कि बाहर खड़े होना जो है वो एक सेकंड के लिए भी महाल हो चुका है। शदीद गर्मी है और साथ ही साथ जो वक्फे से हवाएं चल रही हैं उसमें भी अच्छी खासी लू महसूस की जा रही है। चलने वाली जो हवा है उसमें तो तपिश महसूस की ही जा रही है, लेकिन आज सूरज ऐसे लग रहा है कि समा नेज़े पर आ चुका है। गर्मी की शदीद तपिश की वजह से शहरी भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। और अभी इस टाइम मौजूदा बाहर की सूरत हाल के हवाले से हम अगर आपको आगाह करें तो सड़कें जो हैं वो खाली पड़ी है, क्योंकि अगर आप एक सेकंड के लिए अपने कमरों से या कहीं से बाहर निकलते हैं या शेड वाली जगह से आप बाहर निकलते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आप इस तेज़ धूप में एक सेकंड के लिए खड़े हो सकें। अभी हम भी इस टाइम यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है खड़े होना क्योंकि आज अच्छी खासी गर्मी महसूस की जा रही है। 42 टेम्परेचर बताया तो जा रहा है, लेकिन फील उसमें जो है वो 47 to 50 वाली फील की जा रही है। बारिशों के हवाले से हम बात कर लेंगे कि आइंदा 24 घंटे में जो है वो बारिश के कोई इम्कान मौजूद नहीं है, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत इस तरह से मज़ीद बढ़ती हुई दिखाई देगी। आइंदा हफ्ते में भी बारिश के कोई इम्कान मौजूद नहीं है, जिससे दर्जा हरारत है जिसमें कमी नहीं आएगी। और दर्जा हरारत बढ़ने के साथ साथ सूरज जो है वो मज़ीद आग उगलेगा और शहरियों को परेशानी का सामना रहेगा। परेशानी के साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि माहिरीन ने जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है वहीं पर शहरियों को एहतियाती तदबीर पर अमल करने का भी कह दिया है। उनका कहना है कि शहरी खास तौर पर मोटरसाइकिल पर सवार जो हैं या रिक्शे पर या पैदल हजरात जो सवार हैं, पैदल सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि
اپنے آپ کو مکمل طور پر خاص طور پر سر کو کور کر کر نکلے اور پانی کی بوتل انہوں نے اپنے ساتھ لازمی رکھنی ہے۔ جی ٹھیک ہے مائدہ وحید، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عمان کے سلطان کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد کے لیے ٹیلی فون۔ دونوں رہنماؤں نے امت مسلمہ کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی کے لیے دعا کی۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ کے عوام کے لیے خصوصی دعا بھی کی۔ وزیر اعظم کا پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ بحران کے دوران عمان کے موقف پر سلطان کا شکریہ، کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کے لیے ان کی حمایت کو سراہا۔ وزیر اعظم نے عمان کے سلطان کو پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کے لیے دعوت دی۔ عمان کے سلطان نے دعوت قبول کرتے ہوئے وزیر اعظم کو بھی سرکاری دورے کرنے کی دعوت دی۔ دونوں دورے باہمی طور پر سفارتی ذرائع سے مناسب تاریخوں پر ہوں گے۔ عید الاضحیٰ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ۔ آئی جی پنجاب نے پولیس کمیونیکیشن افسران اور سٹاف کو عید کی مبارکباد دی۔ آئی جی پنجاب کو عید کے موقع پر سیکیورٹی اور دیگر انتظامات بارے بریفنگ دی گئی۔ آئی جی پنجاب نے کیمروں کی مدد سے امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ عید الاضحیٰ پر سیکیورٹی اور صفائی انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ آئی جی پنجاب نے سیکیورٹی اور صفائی انتظامات کو براہ راست سیف سٹی ڈیجیٹل وال سے مانیٹر کیا۔ سیف سٹی کی نشاندہی پر LWMC اہلکار علائشوں اور باقیات کو ٹھکانے لگانے میں مصروف ہیں۔ بریفنگ میں یہ کہا گیا سیف سٹیز اتھارٹی بچوں اور خواتین کے تحفظ کے لیے شاندار سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین عید کے دوسرے روز متحرک حلقے میں صفائی انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ لیگی کارکنان اور علاقہ عمائدین کو یونین کونسلز میں ذمہ داریاں تفویض کی گئیں۔ احباب اپنے علاقوں میں صفائی اور واسطہ سے متعلق امور کی نگرانی کریں۔ وزیر ہاؤسنگ کی جانب سے کہا گیا حلقے کے عوام کو درپیش مسائل پر فوری دفتر سے رابطہ کیا جائے۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے تمام محکموں سے کوارڈینیشن کمیٹی بھی تشکیل دے دی۔ بجلی اور پانی کی بلا تعطل فراہمی اور زیرو ویسٹ پالیسی پر ہر ممکن عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ پنجاب حکومت کا لاہور میں بیس بال اسٹیڈیم اور والی بال کمپلیکس بنانے کا فیصلہ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے۔ اسپورٹس بورڈ پنجاب کے آئندہ بجٹ میں بیس بال اسٹیڈیم کے لیے 10 کروڑ مختص کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ بیس بال اسٹیڈیم کا تخمینہ 40 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔ لاہور میں ایک والی بال کمپلیکس کے لیے بھی 10 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ والی بال کمپلیکس لاہور کا تخمینہ بھی 40 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔ فنڈز کی منظوری کے بعد دونوں منصوبے 2028 تک مکمل کیے جائیں گے۔ عید قربان کا دوسرا روز LWMC کی جانب سے شہر میں صفائی کے مثالی انتظامات کیے گئے۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے بسام سلطان سے۔ جی بسام۔ جی بالکل، شہر میں سب سے بڑا صفائی آپریشن جاری ہے۔ آج عید الاضحیٰ کا دوسرا روز ہے۔ گزشتہ روز جو ہے وہ شہر کے اندر سے 18,000 ٹن ویسٹ جو ہے وہ کلیکٹ کیا گیا۔ 15 لاکھ کے قریب بایو ڈیگریڈیبل بیگ جو ہے وہ 300 جو کیمپس لگائے گئے ہیں ان کے ذریعے ڈسٹریبیوٹ کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت جو CEO ہیں بابر صاحب دین وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، گزشتہ روز جو ہے وہ تاریخی آپ لوگوں نے جو ہے وہ جو علائشیں تھیں وہ اکٹھی کی ہیں، کیا ٹارگٹس ہیں اس آج کے دن کے اور کیسے انتظامات دیکھ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب کو میری طرف سے عید مبارک۔ میں اپنے ہمارے جتنے سینیٹری ہیروز ہیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا جنہوں نے بڑی محنت سے ستھرا پنجاب پروگرام کے لیے کام کیا ہے، اور ہمارے سارے افسران جو کہ عید سے ایک دن پہلے سے فیلڈ کے اندر موجود ہیں۔ راؤنڈ دا کلاک جو ہے وہ کام چل رہا ہے اور اس سارے آپریشن کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ کنٹرول روم بنایا گیا ہے اسپیشل، سیف سٹی سے اس کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ تو ہم نے اس دفعہ ڈرون کا بھی بہت زیادہ استعمال کیا ہے۔ یہ ہماری ایک ڈرون ٹیم یہاں پہ موجود ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہر کی مانیٹرنگ یہاں سے ہو رہی ہے، اور کافی لوگ۔ جی ٹھیک ہے بسام، بہت شکریہ آپ کا۔ شاد باغ سابق چیئرمین UC25 چودھری ندیم سرور نے عید کا دوسرا دن حلقے میں گزارا۔ چودھری ندیم سرور نے علاقہ مکینہ اور لیگی کارکنان سے عید ملی۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے ابو بکر شیخ سے۔ جی ابو بکر۔ سابق چیئرمین یونین کونسل 25 چودھری ندیم سرور نے عید کا دوسرا دن حلقے میں گزارا۔ اہل علاقہ اور لیگی کارکنان سے عید ملی، ان سے ملاقات کی اور غرابہ میں گوشت بھی تقسیم کیا۔ ان سے بات کریں گے۔ کیا کہیں گے جی، عید کا دوسرا روز فیملی میں گزارنے کی بجائے آپ نے آج اپنے حلقے میں گزارا، کیسا دیکھ رہے ہیں؟ شیخ صاحب، آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک۔
اور یہ ہم نے عید کا جو دوسرا دن ہے یہ میں نے حلقے میں گزارا ہے، دوستوں کے ساتھ گزارا ہے اور سارے جو مسلم لیگی ہیں ان کے ساتھ گزارا ہے. ہم نے مل بیٹھ کے گوشت بھی بانٹا ہے، مٹھائی بھی کھائی ہے اور عید بھی ملے ہیں اور خوشیوں کا اظہار بھی کیا ہے. بہت شکریہ جی. جی ٹھیک ہے ابو بکر، بہت شکریہ آپ کا. ایم پی اے ملک شہباز علی کھوکھر نے عید کا دوسرا روز حلقے میں گزارا. انجینئرز ٹاؤن، خیابان امین، ستو قتلہ سمیت دیگر علاقوں کا جائزہ لیا گیا. اس حوالے سے مزید بات کریں گے ارباز خان سے. جی ارباز. بالکل عید کا دوسرا روز ہے اور عوامی نمائندے بھی آج کا دن اپنے کارکنان، اپنے دوست احباب کے ساتھ منانے میں مصروف ہیں. اس وقت میں موجود ہوں ایم پی اے ملک شہباز علی کھوکھر سے، جنہوں نے اپنے اہل علاقہ سے ملاقاتیں کی، اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اور عید کا جو پیغام ہے وہ بانٹا ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں وہ اس حوالے سے انہی سے جانتے ہیں. سمجھائیے گا عید کے دن اپنوں سے مل رہے ہیں، قربانی کا دن ہے، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو دن ہے یہ قربانی کا دن ہے، یہ اظہار کا دن ہے، یہ محبت کا دن ہے. تو میرا اپنے اہل علاقہ کو، اہل لاہور کو، بلکہ پورے پاکستان کو میرا پیغام ہے، اپنی خوشیوں میں اپنے محلے داروں کو شامل کریں، اپنے غریب بہن بھائیوں کو شامل کریں، اپنے جو آپ کو اللہ نے اتنی وسعت دی ہوئے تو جو 3 بچے ہیں ان پہ دست شفقت رکھیں، غریبوں کا خیال رکھیں، اور جو مسافر آئے ہیں ہمارے پاس، جو منڈیوں میں ہمارے لیے بکری لے گئے، ان کا بھی خاص خیال رکھیں اور جس حد تک ہو سکے. جی ٹھیک ہے ارباز خان، بہت شکریہ آپ کا. المکی المدنی ڈائلسس سینٹر تاجپورہ میں چھٹی کے روز بھی مفت ڈائلسس کی فراہمی. اس حوالے سے مزید بات کریں گے طاہر جمیل سے. جی طاہر. عید الاضحیٰ کا دوسرا روز ہے جسے شہری ایک جانب جہاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو وہیں المکی المدنی ڈائلسس سینٹر تاجپورہ آج کے روز بھی کھلا ہے اور مریضوں کی یہاں پر خدمت کی جا رہی ہے. اسی سینٹر کا وزٹ کرنے کے لیے آج اولمپئن خواجہ جنید نے یہاں کا دورہ کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. اچھا سر، عید کا روز ہے لیکن آج اس عید کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آج آپ نے اس سینٹر کا رخ کیا ہے، کیا کہیں گے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ عید ان کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، اور جو یہ ڈائلسس سینٹر مکی المدنی، میں نے ابھی اس کو وزٹ کیا اور دیکھا ہے. الحمدللہ 5 اسٹار فیسلٹیز ہیں اور جتنے بھی یہاں پر پیشنٹس ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے، سارے جو ہیں اپنی ٹریٹمنٹ سے بالکل مطمئن ہیں. تو یہ اس علاقے میں جو ایک گنجان آباد علاقہ ہے تاجپورہ اسکیم کے اندر، یہاں پر ایسی فیسلٹی کو ہونا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کمیونٹی کی بڑی کامیابی ہے. اور میں ڈاکٹر جمیل صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ آج عید کے روز. جی ٹھیک ہے طاہر جمیل، بہت شکریہ آپ کا. عید چھوٹی ہو یا بڑی، میٹھے کے بغیر عید پھیکی پھیکی لگتی ہے. اس حوالے سے مزید بات کریں گے جنید ریاض سے. جی جنید. جی آج عید کا دوسرا روز ہے اور شہری جو ہے وہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے بعد گھروں میں انہوں نے کئی طرح کے پکوان تیار کیے. کئیوں نے چامپیں تیار کی، کئیوں نے کلیجی تیار کی، اور اس کے کھانے کے بعد جو ہے میٹھا کھانے کو جو ہے وہ لازمی دل کرتا ہے، چاہے عید چھوٹی ہو یا بڑی ہو. لیکن بڑی عید پر شدید گرمی کی وجہ سے بھی آئس کریم کی ڈیمانڈ جو ہے بڑھ جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آئس کریم پارلرز پر اور جو ملک شیک ہے اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھ گئی، اور شہری جو ہے بڑی تعداد میں اپنی فیملی کے ہمراہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور آئس کریم کھا رہے ہیں اور خوب انجوائے کر رہے ہیں. کیا کہیں گے جی، کیسی عید گزر رہی ہے؟ جی بہت اچھی عید گزر رہی ہے. تو ہم آج آئس کریم کھانے کے لیے آئے ہیں تاکہ چل کیا جا سکیں. جی سنت ابراہیم کی ادائیگی کی ہے. اور جی ٹھیک ہے جنید، بہت شکریہ آپ کا. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.